بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس آج آپ کا مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ ہمارا دوسرا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہے، تحریک پاکستان اور پاکستان کا کیا۔ آج اس کا ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے قائد اعظم کے 14 نکات۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، قائد اعظم کے 14 نکات 1929۔ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات جو ہیں وہ نہرو رپورٹ کے جواب میں پیش کیے تھے۔ نہرو رپورٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ ہندوؤں کا ایک رہنما موتی لال نہرو، جس نے 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی تھی۔ نہرو رپورٹ سے پہلے 1916 میں میثاق لکھنؤ کے تحت ہندو اور مسلمان جو ہیں ان کے درمیان ایک مشترکہ اجلاس ہوا تھا، مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان۔ تو دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے کو میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں مسلمانوں کی الگ حیثیت جو ہے، علیحدہ قوم کی حیثیت سے ان کو تسلیم کر لیا گیا تھا، اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو بھی تسلیم کیا گیا۔ لیکن 1928 میں میثاق لکھنؤ کے بعد جو ہے قائد اعظم کو سفیر امن یعنی ہندو مسلم اتحاد کا سفیر جو ہے وہ ان کو خطاب ملا تھا، سفیر امن کا۔ تو 1928 میں ہندوؤں کے ہی ایک رہنما موتی لال نہرو نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا جو معاہدہ ان کے درمیان ہو چکا تھا۔ تو اس نے ایک رپورٹ پیش کی جس کو نہرو رپورٹ کہا گیا۔ اس رپورٹ کو مسلمانوں نے مسترد کر دیا تھا، ماننے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس رپورٹ کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمان اپنی جداگانہ انتخابات سے دستبردار ہو جائیں۔ تو اس رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے، کیونکہ پہلے ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ متحد ہو گئے تھے، لیکن نہرو رپورٹ پیش ہونے کے بعد ہندوؤں نے مسلمانوں سے الگ ہونے کا مطالبہ کر دیا کہ وہ اس چیز کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کے جواب میں پھر قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے تھے۔ ان کی بدولت جو ہے مسلمانوں کے تمام حقوق اور مطالبات کی بھرپور عکاسی ہو گئی تھی، یعنی مسلمانوں کے جو حقوق ہیں یا مطالبات وہ پیش کر رہے تھے، مانگ رہے تھے حکومت سے، وہ سب ان 14 نکات میں قائد اعظم نے پیش کر دیے تھے۔ ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے 1929 میں 14 نکات پر مشتمل درج ذیل رہنما اصول پیش کیے۔ آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو، جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے۔ تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ نمبر 3 پر ہے، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ نمبر 4، مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو۔ نمبر 5، جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقہ پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات قبول کر سکتا ہے۔ مخلوط طریقہ انتخابات سے مراد یہ ہے ایسا انتخابات کا طریقہ جس میں ہندو، مسلم اور دیگر قوموں کے لیے علیحدہ سیٹیں مخصوص نہ ہوں۔ نمبر 6، صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کا نام اب خیبر پختونخوا ہے کی مسلمان اکثریت متاثر ہوتی ہو۔ نمبر 7، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ نمبر 8، اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو تو اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودے کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے۔ یعنی اگر کوئی قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہے اور اس میں سے 3/4 4 میں سے 3 لوگ جو ہیں اس کے خلاف رائے دے رہے ہیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے۔ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ نمبر 10، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔ نمبر 11، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ نمبر 12، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے۔ نمبر 13، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ نمبر 14، آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔
یہ 14 نکات تھے قائد اعظم کے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا۔ یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا کہ قائد اعظم کے 14 نکات کیا تھے۔ آپ نے ان 14 نکات کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے۔ اللہ حافظ۔